اللهم صل على محمد وعلى محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تھوڑا سا آگے آ سکیں گے ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ ذرا جمع کے بڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد. قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. نوجوان سال مرحوم مغفور سید محمد صالح عابدی ابن سید ذوالفقار علی عابدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں گے. اللہم صل علی. اس سے بھی بہتر اور بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ الفرقان کی آیت نمبر 30. اللہ اپنے اس کلام میں نبی مکرم کے ایک درد کو بیان کر رہا ہے. نبی کی زندگی میں جو آپ کی آزمائشیں، آپ کی تکلیفیں، آپ کی جو امت کے پہنچائے ہوئے رنج، امت کے پہنچائے ہوئے دکھ، ان میں سے ایک دکھ کو، جو نبی کو دکھ پہنچا، جو نبی کو رنج پہنچا، جو نبی کو تکلیف پہنچی، اس ایک تکلیف کو اللہ بیان کر رہا ہے.
اور وہ تکلیف ایسی تکلیف کہ جسے نبی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. رحمت للعالمین، جس نے ایسی ایسی تکلیفیں، ایسے ایسے رنج، ایسے ایسے دکھ معاف کر دیے، درگزر فرمائے کہ فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا اکیلا مجھ مصطفیٰ، تنہا مجھ مصطفیٰ کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. وہ جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والے لوگ تھے، وہ جنہوں نے نبی کو پتھر تو مارے، نہ جانے کیا کیا نبی پر پھینکا، مگر جنہوں نے روحی تکلیفیں پہنچائیں، یہ تو بدنی تکلیفیں تھیں نا، جنہوں نے روحی تکلیفیں، اعصابی تکلیفیں، ذہنی تکلیفیں پہنچائیں، کہ جنہوں نے آپ کو جادوگر کہا، جنہوں نے آپ کو معاذ اللہ دیوانہ کہا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اگر نہیں ہوتے تو میں بھی نہیں بولتا. نبی کو مجنون بھی کہا، معاذ اللہ دیوانہ بھی کہا، ساحر بھی کہا یعنی جادوگر بھی کہا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی نہ ساحر ہے نہ مجنون ہے. اس کا مطلب یہ کہا جاتا تھا نا. اور پھر اس آیت کی تفسیر میں تو جنہوں نے بدنی تکلیفیں پہنچائیں، وہ تکلیفیں اپنی جگہ، لیکن جنہوں نے روحی اور اعصابی اور ذہنی تکلیفیں پہنچائیں، یہ جملے کہہ کر، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جسم کا، بدن کا زخم بھر جاتا ہے، مگر روح کا زخم، ذہن کا زخم نہیں بھرتا، احساسات کا زخم نہیں بھرتا. احساسات اگر مجروح ہو جائیں تو 1 گھنٹے میں جوان بوڑھا ہو جاتا ہے. کتنے ہی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے یا دیکھ سکتے ہیں، اگر تلاش کریں اس موضوع پر، کیونکہ آج آسان ہو گیا ہے ریسرچ ورک، آج مثالوں کو ڈھونڈنا آسان ہو گیا ہے. یہ جو آج کی جدید الیکٹرانک دنیا ہے اس کے اندر، کہ اگر اس لسٹ کو بنانا چاہیں کہ کون کون چند لمحوں میں بوڑھا ہوا، کون کون تھا جو چند دنوں میں سفید بال کر گیا اور اس کے کالے بال سفید ہو گئے، کون تھا کہ جو کھڑے کھڑے ایک خبر سن کے گر پڑا، یہ اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو، میرے ان بچوں جوانوں کو بہت آسانی سے ڈھونڈنا آتا ہے. وہ ذہنی تکلیفیں جن کی وجہ سے نبی مکرم سرکار دو جہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ما اوذی نبی قط کما اوذیت. بھائی حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال تک کشتی بناتے رہے. 2500 سال کی عمر تھی، 900 سال تک کشتی بناتے رہے. 900 سال، 250 سال کو میں نے جلدی میں 2500 نہیں بولا ہے. 2500 سال کی عمر، 900 سال تک کشتی بناتے رہے. اتنے عرصے تک کشتی کیوں بنی؟ توڑ جاتے تھے، آپ بناتے تھے، رات کو یہ لوگ آ کر، آپ کے زمانے کے لوگ توڑ کے چلے جاتے تھے اور مذاق بناتے تھے. آپ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہوتے تھے، یہ آ کر کہتے تھے دیکھو نہ کہاں چلائیں گے اتنی بڑی کشتی، کہاں ہے یہاں دریا جہاں یہ جس کے لیے کشتی بنا رہے ہیں، وہ سمندر کہاں ہے جس کے لیے اتنی بڑی کشتی بن رہی ہے. مذاق بناتے تھے، توہین کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، حتاکی کرتے تھے. اور حضرت نوح، اور پھر آپ اگر صبر میں اور برداشت میں استعارے کے طور پر، جیسے حسن میں حضرت یوسف کو استعارہ لیا جاتا ہے، ایسے صبر اور برداشت میں حضرت ایوب کو استعارہ لیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے نا محاورتاً، صبر ایوب نہیں ہے بھائی میرے پاس، میں حضرت ایوب والا صبر نہیں رکھتا، میں اس سے زیادہ نہیں برداشت کر سکتا. یہ بھی دیندار لوگ ہی بولتے ہیں. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مگر حضرت ایوب کا صبر جو مثال بن جائے، جو ایک نشانی بن جائے، ان سارے نبیوں کے صبر اور برداشت کو اگر ایک جگہ کیا جائے تو ہمارے نبی کا صبر اور برداشت ایک طرف ہے. مگر وہ سارے
جو نبیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے اندر دونوں طرح کی اذیتوں میں ہمارے نبی جس اذیت کی بات کر رہے ہیں وہ روحی اذیتیں ہیں، ذہنی اذیتیں ہیں۔ مثلاً ایک شخصیت کو کہہ دیا جائے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ معجزہ نہیں ہے، جادو ہے، کہہ دیا جائے یہ ایسا ہے، تو یہ روحی اذیت ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں ما اودی نبی قط کما اودیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں ہوا، کسی نبی کو اتنی پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوا جیسا دکھ میں نے اٹھایا ہے۔ جس نبی کو اتنی تکلیفوں کا سامنا ہوا ہو، اس نبی کے سامنے جب ان سب لوگوں کو باندھ کر کھڑا کیا کہ جو پتھر مارتے تھے، جو آوازیں کستے تھے، جو نہ جانے کیا کیا کرتے تھے، سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ تو جیسے ہی بتایا گیا یہ فلاں وہ ہے، یہ فلاں وہ ہے۔ البتہ صرف ایک شخص ایسا تھا اس وقت میں فتح مکہ کے موقع پر، جویرس، اس کا نام تھا ابن جویرس جی۔ اس کے لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی کھڑا ہو جائے تو اس کو مار ڈالنا، اس لیے کہ یہ شخص وہ ہے کہ جس نے کچھ ایسا، اب اس نے کیا کیا تھا، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اس شخص نے کیا تو بہت کچھ تھا، مگر جس وجہ سے سرکار نے فرمایا نا کہ اگر یہ کعبے کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہو تو اسے پکڑ کر لے آؤ اور اس کو مار دو، وہ شخص وہ تھا کہ جب ہجرت کے موقع پر، یہ واقعہ فتح مکہ کا ہے، ہجرت کے موقع پر جب مولا علی فواتم کو لے کر چلے، فاطماؤں کو لے کر چلے، کیونکہ مولا نبی نے مولا علی کو مکے میں چھوڑ دیا تھا امانتیں سپرد کرنے کے لیے، اور فرمایا تھا گھر کی بیویوں کو، گھر کی خواتین کو لے کر تم مدینے آؤ گے۔ تو اکیلے علی تھے اور گھر کی 20 سے زیادہ عورتیں تھیں، اور یہ ساری بیویاں اپنی اپنی محملوں پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان محملوں میں ایک محمل میں جناب فاطمہ زہرا بھی بیٹھی تھی۔ اللہم صلی علی، اور جناب زہرا کی محمل کو اس ابن جویرس نے آ کر اونٹ کو اذیت پہنچائی، صرف اس وجہ سے کسی طرح یہ محمل گر جائے، اور وہ محمل گری جس سے بی بی زخمی ہوئی۔ اور سیدہ کے اور مولا علی کے اور فاطماؤں کے، کیونکہ مولا سجاد بھی ایک جگہ فرماتے ہیں نا انا ابن الفواتم، میں فاطماؤں کی اولاد ہوں، اس گھر میں فاطمہ نام کی بیویوں کی تعداد زیادہ تھی، اس حد تک فاطمہ نام رکھا جاتا تھا اس گھر میں کہ مولا حسین نے ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے تھے، فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا، فاطمہ وسطیٰ، صلوات پڑھ لیں بی بی کی ذات پر۔ تو بی بی کی محمل گری، بی بی زخمی ہوئی، اور بی بی کے اور مولا کے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ خبر سرکار تک پہنچی، اور سرکار کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی کو کس نے یہ اذیت پہنچائی ہے۔ تو اس کی ایک جو اس کا جرم تھا وہ یہ تھا، اور اس کو سمجھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، یہ جب کسی کے دباؤ میں، روب میں آتا تھا تو معافی مانگ لیتا تھا، اور پھر باہر نکل کے پھر وہی کام کرتا تھا، یعنی ذاتاً خبیث تھا، جس کی ذاتاً خبیث تھا۔ تو اس شخص کے لیے یہ چند ہی مثالیں ہیں۔ فرمایا جتنی اذیتیں مجھ نبی کو اٹھانا پڑیں، اتنی اذیتیں کسی نبی نے نہیں اٹھائیں۔ اس نبی نے جب دیکھا نا کہ اذیتیں پہنچانے والے سامنے کھڑے ہیں، تو آپ نے بڑے ہی آرام سے، جیسے حضرت کے لیے کوئی بات ہی نہ ہو، ان سب کو دیکھ کر کہا اذهبوا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور کہا رسیاں کھولو ان کی، اور جب ان کی رسیاں کھول دیں اور وہ جانے لگے تو ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ میں نے انہیں معاف کیا، تو بھی معاف کر دے، یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ عطیہ کریں۔ سرکار دو جہاں نے ایک قاعدہ دے دیا، ایک فارمولہ دے دیا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، اور اس بنیاد پر زیادتی کر رہا ہو کہ وہ آپ کو جانتا ہی نہ ہو، تو پھر اسے بھی نبی کی یاد میں معاف کر دیا کرو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔
ایسے ایسے لوگوں کو سرکار نے معاف فرما دیا، درگزر فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے. رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا معافی ہے، درگزر ہے. لیکن یہ کون ہے کہ جس کے بارے میں نبی قیامت میں شکایت کریں گے؟ یہ کون سا رنج ہے نبی کا؟ یہ کون سی تکلیف ہے نبی کی جو نبی مکرم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں بھی اور پھر ان کی رحلت کے بعد بھی جو نبی، جس نبی کا لعاب دہن لے کر علی آگے کی خبریں بتائے، انہیں نہیں پتا ہوگا کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے. پھر قرآن تو نبی کے علم غیب کے اوپر ہمیں رہنمائی کر رہا ہے. ذالک انباء الغیب، یہ قرآن کی آیت ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی ہے الیک، جو ہم نے آپ پر وحی کی صورت میں نازل کر دی. غیب کی خبریں اللہ نے اپنے نبی پر نازل کر دیں. تو پھر اور کیا دلیل اور کون سی آیت چاہیے کہ نبی عالم غیب تھے، نبی غیب کو جانتے تھے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مفصل پے در پے دلائل غیب، علم غیب نبی اور امام کے علم غیب پر مسلسل پے در پے دلائل کے لیے ایک علیحدہ مجلس کی ضرورت ہے، اور ایک مجلس کا ناکافی رہے گی مجھ طالب علم کے لیے. مسلسل گفتگو ہو کہ نبی اور امام کا علم غیب کا کیا مطلب ہے. تو نبی کے پاس علم غیب تھا، ائمہ کے پاس علم غیب تھا، مولا علی کے پاس علم غیب تھا. یہ عالم غیب تھے، اللہ نے انہیں یہ علم عطا کیا تھا. اللہ عالم غیب اساساً بالذات اور بالاصالہ ہے، اور یہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے عالم ہے. یہ بہت روشن اور موٹا ہمارا عقیدہ ہے. تو نبی کو پتا تھا کہ میرے بعد کیا ہوگا. خاص طور پر اگر یہ آپ کو پتا ہو کہ ابھی میرے سامنے میرا کوئی بچہ، بھتیجا، بیٹا بات کو سن رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ابا میں ایسے ہی کروں گا، اور آپ کو پتا ہو یہ نہیں کرے گا، اور وہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہو کہ میں کروں گا، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ نہیں کرے گا، اور وہ یقین آپ کا واقعی یقین ہو، یعنی وہ ایسا نہ کرے، تو زیادہ تکلیف ہوگی نا کہ مجھ سے تو کہہ دیا گیا کہ ہم ایسا کریں گے، اور بعد میں وہی کر رہے ہیں کہ جو ان کا دل کہتا تھا. انہوں نے میری بات نہیں مانی. عزیزو، جہاں غدیر خم کے میدان میں نبی علی کی ولایت کا اعلان کر کے خوش نظر آئے، وہاں نبی تکلیف میں بھی تھے، اس لیے کہ جو بخن بخن کہہ رہے تھے وہ بعد میں عمل نہیں کریں گے. نبی جانتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بعد میں کیا ہونے والا ہے، بعد میں میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. حتیٰ میرے پاس اتفاق سے اس وقت بھی گاڑی میں وہ کتاب موجود ہے کہ جناب اہل سنت کی کتاب ہے فرائض الصمتین، اس کی کٹنگ موجود ہے، کیونکہ وہ سارے میں نے کوئی 43 کتابوں کی جو اسکین کر کے ان کی تصویریں کتابوں کے صفحوں کی اور ٹائٹل کی تصویر ان کو جمع کر کے ایک کتاب ترتیب دی ہے کہ جناب زہرا کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ میرے بھائیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ بھی ضرورت یوں پیش آئی تھی کہ ایک بہت نامدار عالم دین 2 گھنٹے تک بولتا رہا کہ شیعہ جھوٹ بولتا ہے، شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ ذاکرین جھوٹ بولتے ہیں، کچھ نہیں ہوا تھا، کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. 1 سال تک میں تو پاکستان میں انتظار. وہ اگر فارسی میں بولتے تو شاید ایرانیوں کی ذمہ داری بنتی، وہ اگر عربی میں بولتے تو شاید عراقیوں کو جواب دینا تھا، مگر وہ پاکستان میں بول رہے تھے اور اردو میں بول رہے تھے، تو پھر ہماری ذمہ داری تھی نا کہ ہم جواب دیں. تو 1 سال تک تو میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی ہمت کر لے، کوئی اور آگے بڑھ جائے لیکن مجبوراً یہ سوچ کے کہ نہیں، اگر کوئی اور نہیں کر رہا تو کیا تم بھی نہیں کرو گے. تو الحمدللہ وہ جواب ہم نے تیار کیا. 43 کتابیں کھول کھول کے دکھائیں کہ یہ آپ کی کتاب ہے، یہ آپ کے بڑوں نے. جھوٹ بھی بولتا ہے تو کوئی آپ کا بڑا ہی بولتا ہوگا. میرا مزاج نہیں ہے میں اس طرح کی گفتگو کروں، لیکن یہ آپ تقوی و پرہیزگاری کے پہاڑ ہمارے علماء، صاحبان ولایت ہمارے بزرگ علماء، صاحبان کرامت ہمارے بزرگ علماء جو مردوں کو بھی زندگی دے دیں، ایسے علماء میں جانتا ہوں. ایک عالم تو میں نے ایسا دیکھا ہے جس نے مردے کو زندہ کیا، وہ میرے استاد کا استاد ہے.
ابھی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا 100 سال کی عمر میں. ایسے پہاڑ جیسے تقویٰ و پرہیزگاری کی پہاڑ، تقویٰ و پرہیزگاری کا پہاڑ، ایسے علماء. ان کو تم کہہ رہے ہو جھوٹ بولتے ہیں، کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو میرا تو بہرحال خون کھول رہا تھا. پھر مسئلہ بھی میری دادی کا تھا. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل. تو جی لہٰذا وہ جواب ہم نے دیا. وہ کتاب اتفاق سے میرے ساتھ گاڑی میں ہے. اس میں ایک کتاب، جو 43 کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے فرائض الصمتین، علامہ الجوینی کی کتاب. میں اپنے مضمون پر ہوں کہ نبی مکرم کی تکلیفیں، نبی مکرم کی اذیتیں، سرکار کو جو دکھ پہنچائے گئے، جو رنج پہنچائے گئے نبی کو. بلکہ میں اور لفظ کو بہتر کروں، کیونکہ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی مجلسوں کے عنوان معمولاً نہیں بنائے جاتے مجلس میں پڑھنے کے لیے. تو ممکن ہے کوئی بچہ کہے کہ یہ کیا تکلیفوں کی کیا بات کر رہے ہیں، نبی کی اذیتوں کی کیا بات کر رہے ہیں. جی اگر اس کو میں لفظ کہوں تو اور بہتر کروں تو لفظ یہ بہتر ہوگا کہ نبی کی تنہائیاں، نبی کی تنہائیاں. بھیڑ اور ہوتی ہے، مجمع اور ہوتا ہے، ریوڑ اور. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. ساتھ دینے والے، دکھ سمجھنے والے، ہدف اور مقصد کو سمجھنے والے. نبی کی تنہائیاں. سیدہ گزر رہی ہیں، اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. 5 سال کا سن ہے بی بی کا، کہ بی بی کو دیکھ کر نبی نے گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا. تو ایک خاتون، ایک بی بی آپ کے قریب بیٹھی تھی. فرمایا یا رسول اللہ، آپ اپنی فاطمہ کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں فاطمہ کو دیکھ کر رو رہا ہوں. جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے میرے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. قد دخل ذل بیتہا، اس کے گھر میں ایک مصیبت داخل ہوگی. انتہکت حرمتہا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی. کسرت جنبیہا، جو اس کی پسلیوں کو توڑے گی. اسقطت جنینہا، جو اس کے بچے کو اس کے شکم میں ماریں گے. منعت ارثہا، اور اس کے ارث کو اس سے چھین لیں گے. وہیا تنادی، اور یہ پکارے گی یا ابتے، یا محمدہ، یہ مجھے پکارے گی بابا بابا. چھوٹی بچیوں کے باپ بھی بیٹھے ہیں نا مجلس میں. چھوٹی بچی کو اگر اس کی ماں ڈانٹ رہی ہو نا تو کہتی ہے بابا. ماں مار رہی ہو نا تو وہ بابا کو پکارتی ہے. اسے اگر اسکول میں ٹیچر بھی ڈانٹ رہی ہو، مار رہی ہو، مثال تنبیہ کر رہی ہو، تو وہ اسکول میں بھی کہتی ہے بابا. کہاں بابا ہیں وہاں؟ مگر بچیوں کا ایک مزاج ہے کہ وہ اگر مدد کو پکارتی ہیں نا تو بابا کو پکارتی ہیں. اور نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا فرماتے ہیں یہ مجھے پکارے گی بابا بابا. تستغیث ولا تغاث، یہ مدد کو پکارے گی، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، میری فاطمہ کے لیے ہوگی. اب یہ جو کیفیت ہے سرکار کی، یہ ایک میں نے مثال دی ہے کہ نبی مکرم اپنے بعد اب ان کی بیٹی کے ساتھ، سرکار کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا یہ نبی جانتے ہیں. اور مثال دوں، امام حسین سے جب ملتے تھے روتے تھے. نبی مکرم امام حسین سے جب ملتے تھے. میں نے یہ مضمون 2 وجہ سے ترتیب دیا. ایک تو میرے عزیز محمد صالح کی والدہ جس دکھ میں ہیں، تو ذرا دکھوں کی بات کروں نا میں، تاکہ ان کے دکھوں میں کمی ہو، ان کے دکھ میں کمی آئے کہ پھر ہمارا دکھ کیا دکھ ہے جب نبی دکھ میں تھے، جب سیدہ دکھ میں تھیں. جی اور ایک مضمون ہے بہرحال کہ جو مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور یہ دکھ نبی مکرم کا کب تک جاری رہے گا؟ یعنی نبی کی رحلت 11 ہجری، سن 50 ہجری، 39 سال کے بعد، 50 سال کے بعد سن 61 ہجری، 50 سال کے بعد نبی کے سارے گھر کو کاٹ دیا. میرا بھائی محمد علی انجینئر ابھی پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ کسی نبی کے گھر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، جبکہ اب تو شعور انسان کا بڑھ چکا تھا،
اب تو فہم بشر میں بہتری آ چکی تھی، کسی نبی کی فیملی کے ساتھ اور خانوادے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جیسا نبی مکرم آخری نبی خاتم الانبیاء کے ساتھ ہوا۔ 50 سال کے بعد سارا گھر کاٹ دیا، سارا گھر کاٹ دیا۔ جو بیویاں رہ گئی تھیں مدینے میں وہ تو آنا چاہتی تھی نا، امام حسین ہی نہیں لے کر آئے۔ جو چند چچا زاد بھائی رہ گئے تھے مکے اور مدینے میں، وہ امام حسین ہی نہیں لے کر آئے انہیں ساتھ، وہ بھی آ جاتے تو وہ بھی کٹ جاتے نا۔ سارا خاندان مار ڈالا کربلا کے اندر۔ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں کیا ہوا اس گھرانے کے ساتھ۔ نبی جانتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا، نبی جانتے ہیں میرے حسین کے ساتھ کیا ہوگا، نبی جانتے ہیں میرے حسن کے ساتھ کیا ہوگا، نبی جانتے ہیں کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب ایسا بچہ بھی مار دیا جائے جسے نبی بار بار گود میں اٹھاتے تھے، بار بار امت کو دکھاتے تھے کہ میرا حسین مجھے کتنا پیارا ہے۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، امام حسین مسجد میں داخل ہوئے اور حسین کا کرتا آپ کے پیر میں الجھا، آپ زمین کی طرف آ رہے تھے کہ نبی نے ممبر چھوڑ دیا، اور جیسے نبی اس طرف بڑھے کہ حسین کو سنبھالے کہ ایک صحابی نے اٹھایا، دوسرے صحابی کو دیا، دوسرے نے لیا، تیسرے کو دیا، تیسرے نے چوتھے کو دیا، اور یہاں تک کہ نبی پہنچ گیا اور نبی نے پھر آغوش میں لے لیا۔ روایت کہتی ہے کہ یدن بیدن، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھوں پر حسین آ رہے تھے اور نبی کے آغوش تک پہنچے، اور نبی نے آغوش میں لیا، ممبر پہ جا کے بیٹھے، اور پھر نبی نے خطبہ اپنا موضوع تبدیل کرتے ہوئے فرمایا، میرے حسین کو اچھی طرح دیکھو، اگر یہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہو اور اس کے بچے اس کے ساتھ ہوں اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو اس کی مدد کرنے ضرور جانا، میرے حسین کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ لہٰذا چند صحابہ کرام اسی روایت کی بنیاد پر کربلا میں امام حسین کے ساتھ آئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ 50 سال کے بعد حسین کو مار دیا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، امام محمد باقر کے زمانے میں حجاج کا دور ہے۔ 3000 سادات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، سادات ہجرتیں کر کے گاؤں میں چھپ جاتے تھے، کہیں پہاڑوں میں دروں میں چلے جاتے تھے، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے 3000 سادات کو ایک زندان میں اوریان کر کے رکھا حجاج ابن یوسف نے۔ مولا علی کی میت قبر جنازہ جسد اقدس کو ڈھونڈنے کے لیے کہ اس کو نکال کے میں درخت پہ لٹکاؤں گا، میت کو، علی کے جنازے کو میں سولی پہ لٹکاؤں گا، درخت پہ لٹکاؤں گا، 3000 جگہ گڑھے کھدوائے، 3000 جگہ گڑھے کھدوائے کہ علی کا جنازہ نکالوں گا اور اسے درخت پہ لٹکا کے ساری دنیا کو دکھاؤں گا کہ میں نے علی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ امام محمد باقر کا زمانہ ہے۔ امام حسین کے بعد 3 سال کے ہیں کربلا میں امام محمد باقر، ان کی امامت کا دور آتا ہے تو پھر کتنا خطرناک وقت آ رہا ہے۔ جا کر کچھ چین، کچھ سکون ملا امام جعفر صادق کے زمانے میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس میں حکومت کی رسہ کشی شروع ہوئی اور بنی امیہ اپنی حکومت کی بقا چاہتے تھے اور بنی عباس ان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے تھے، اور اس تناؤ میں سیاسی حالات یہ آپس میں مصروف ہو گئے اور اہل بیت کو کچھ سکھ کا سانس، کچھ چین کا سانس لینے کا موقع ملا، تو اس دور میں جا کر مولا علی کی قبر کا پتہ چلا کہ علی کی قبر کہاں ہے۔ امام صادق نے جا کے بتایا، میرے جد جہاں آج مزار ہے مولا علی کا۔ اسی وقت سے یہ مزار شریف میں بھی مولا علی کا مزار ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا نا علی کہاں ہے، تو کہہ دیا گیا کہ صاحب یہ بھی ہے۔ اور بھی کچھ شہروں میں، کچھ ممالک میں مولا کے نام سے مزار ہیں، مگر کیونکہ ائمہ نے تائید کی، پھر بعد کے ائمہ ان مزاروں پر اس مزار پر آتے رہے، نجف والے مزار پر، تو ہمارے لیے تو ایک امام بھی کہہ دیں تو ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے سارے اماموں نے کہہ دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسا خطرناک دور، اور پھر یہ دور کی سختی تھی کہ امام عسکری کے زمانے میں کیا ہوا، اور امام آج غیبت میں ہیں، جی امام آج غیبت میں ہیں، وہ اس کا سبب بھی تو نبی کے بعد کیا ہونا ہے وہ نبی کو پتا تھا۔ وہ رحمت للعالمین نبی جس کا کام معاف کرنا ہے، وہ قیامت میں ایک شکایت کریں گے
رنجیدہ ہیں اپنی امت سے، دکھی ہیں اپنی امت سے، اور شکایت کرنے والا عام وجود نہیں ہے، خاص الخاص، بلکہ ان سے بڑا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وہ وجود ہے کہ جو شکایت کرے گا، تو کتنا بڑا رنج ہوگا، کتنی بڑی تکلیف اور دکھ ہوگا جس کی شکایت کے لیے نبی قیامت میں آواز اٹھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ سنیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرا عزیز، میرا بھائی سید محمد ساحل عابدی بہت شوق رکھتا تھا، بڑا اس کا اصرار تھا کہ میں ان کے گھر کی سالانہ مجلس پڑھوں۔ میں شرمندہ ہوں کہ وقت جب انہوں نے کہا، جب پیغام ملا، میرے لیے ممکن نہیں رہا کہ میں ان کے گھر کی مجلس پڑھ سکوں، اور آج میں اس کی چہلم کی مجلس پڑھ رہا ہوں، اس کی والدہ کے لیے، اس کے بھائیوں کے لیے، ان کی مغفرت اور ان کے صبر کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات کی التماس ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ وہ اب آیت کا ترجمہ، وہ کون سا رنج ہے کہ جس کی شکایت نبی کریں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور نبی شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو، اب جو ترجمہ سب نے کیا ہے پہلے وہ سن لیجئے، پھر میرا ترجمہ سنیے گا۔ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت قرآن نہیں پڑھتی تھی، میری امت قرآن سے استفادہ نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو سب نے کیا ہے، اور یقیناً قرآن نہ پڑھنا یہ بہرحال آیت کا ظاہر ہے اور پیغام ہے کہ قرآن نہ پڑھنے والوں سے نبی رنجیدہ ہیں، قرآن نہ سمجھنے والوں سے نبی رنجیدہ ہیں، نبی قرآن سے شغف اور دوستی نہ کرنے والوں سے نبی رنجیدہ خاطر ہیں۔ مگر عزیزان گرامی، یہاں پر آیت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن چھوڑ دینے والوں سے نبی شکایت کریں گے، قرآن نہ پڑھنے والوں سے نبی شکایت کریں گے، تو یہ میں مانتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے 2 ارب مسلمان ہیں تو شاید 1 ارب بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتے، یہ ماننا پڑے گا۔ لطف تو یہ ہے کہ 2 ارب ہیں تو 2 ارب ہی قرآن پڑھنا جانتے ہوں، تب تو کہا جائے گا کہ ہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن ساری امت پڑھتی ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے کی رفتار اور قرآن پڑھنے والوں کی تعداد کے اوپر تاریخی اعتبار سے غور کریں تو اب سے 1000 سال پہلے لوگ جیسا قرآن پڑھتے تھے اس سے زیادہ اچھا قرآن آج پڑھا جا رہا ہے، بلکہ 200 سال پہلے جیسا قرآن پڑھا جاتا تھا اس سے زیادہ قرآن آج پڑھا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں چھپنے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ کھلنے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ جسے پڑھنے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے وہ کتاب قرآن ہے، اور ماضی کی نسبت آج قرآن زیادہ پڑھا جا رہا ہے، اور جس رفتار سے قرآن پر کام کیا جا رہا ہے سنی شیعہ برادریوں میں، ایسے لگتا ہے کہ آئندہ شاید ہی کوئی رہے گا جو قرآن پڑھنے والا نہ ہو۔ تو جب قرآن مسلسل پڑھا جا رہا ہے تو شکایت تو یہ نبی کی قیامت میں ہے، آخرت میں نبی شکایت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں نبی شکایت کریں گے۔ تو قرآن تو مسلسل پڑھا جا رہا ہے، تو امید رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ قرآن سب پڑھ لیں گے اور نبی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ تو نبی کی شکایت تو دور ہو جائے گی، آیت کو کیسے لے جاؤ، کہاں لے جاؤ گے؟ اگر سب قرآن پڑھنے لگ جائیں گے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو قرآن کی آیت تو رہے گی نا، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو ماننا پڑے گا ایک ایسا رنج ہے، ایک ایسی تکلیف ہے کہ جو نبی کی دور نہیں ہوگی، اور اس نبی کے رنج کو دور کرنے والے اگر آج موجود بھی ہیں تو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے وہ تکلیف دور کر دی ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں صرف اشارے میں بات کروں گا، میرے محترم سامع میری بات کی طرف متوجہ ہیں۔ وہ کون سی تکلیف ہے نبی کی جو قیامت تک چلے گی اور آپ شکایت کریں گے؟ اب ذرا آیت کا ترجمہ وہ سنیے جو حدیث کے مطابق ہے۔
نبی فرما رہے ہیں قیامت میں یا رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن، اے اللہ میری قوم نے قرآن لے لیا تھا. یا رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن، میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو لے لیا تھا مہجورا، تنہا. میں نے قرآن تنہا نہیں دیا تھا، علی کے ساتھ دیا تھا. میں نے قرآن اکیلا نہیں دیا تھا، اہل بیت کے ساتھ دیا تھا. انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور صرف قرآن کو لے لیا. یہ نبی کا رنج ہے کہ میرا علی تنہا ہے. یہ نبی کی تکلیف ہے کہ میرے اہل بیت تنہا ہیں. یہ نبی کا دکھ ہے کہ میرے اہل بیت کو میری امت نے چھوڑ دیا. میرے گھر والوں کو میری امت نے تکلیف پہنچائی. اور قیامت میں نبی اپنے اس رنج کی شکایت کریں گے. اللہ کے نبی نے قرآن اہل بیت کے ساتھ دیا تھا، مگر امت نے قرآن تو لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. میں کوئی 1000 سال پرانی بات نہیں کر رہا، آج کی بات کر رہا ہوں. ایک بہت بڑا نام، اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، مولانا طارق جمیل. انہوں نے جب پچھلے دنوں کتاب لکھی ہے گلدستہ اہل بیت کی شان میں کتاب لکھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو لکھنے میں مجھے 3 سال لگ گئے، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ اس کتاب میں کوئی مطلب، کوئی میٹر نہیں شامل کروں گا، مگر وہ اہل سنت کی کتاب سے لوں گا. تو کہا مجھے اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت مل ہی نہیں رہے تھے، اور جو ملے تو مجھے اتنا وقت لگ گیا کہ مجھے ڈھونڈنا پڑا، اور ڈھونڈنے میں مجھے 3 سال لگ گئے ایک کتاب لکھنے میں. ہمیں مدرسوں میں اہل بیت نہیں پڑھائے جاتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہمیں مدرسوں میں اہل بیت نہیں پڑھائے جاتے، اہل بیت کے پیغامات نہیں پڑھائے جاتے، جس کی وجہ سے یہ جملے ان کے نہیں ہیں، مگر مطلب یہی ہے. کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ الحمدللہ آپ کی ان مجلسوں نے، آپ کے ان صدائے گریہ و ماتم نے، آپ کے ان جلوسوں نے، اور پھر ان میں دھماکوں نے، اور ان میں قربانیوں نے، اور ان میں لاشوں نے آج الحمدللہ 5-8 بڑے مفتی اور عالم پیدا کر دیے ہیں جو آپ کا موقف بیان کر رہے ہیں. یہ اگر آپ نہ کرتے نا، آپ پر فتوے بھی لگے، آپ پر الزامات بھی لگے، آپ کو مارا بھی گیا، آپ کو جنازے بھی اٹھانا پڑے، اگر یہ آپ کے رونے کی آوازیں، یا آپ کے ماتم کی صدائیں، یا آپ کا سوز خانی، آپ کا مرثیہ خانی، آپ کا نوحہ خانی، آپ کا حلقے میں لگ کے کہ امروہہ والے ایسے ماتم کرتے ہیں تو الور والے ایسے کرتے ہیں، اور راجستھان والے ایسے، اور لکھنؤ والے ایسے، اور مثال کے طور پہ پہرسر والے ایسے، یہ جو طرح طرح کے علاقائی انداز سے آپ نے سجا کے عزاداری کی ہے، اگر آپ نے، اور پنجاب میں چکوال والے ایسے، اور ملتان والے ایسے، اور مثال بکھر والے ایسے، اور کشمیر والے ایسے، اور مری والے ایسے، یہ جو آپ کے ہاں مختلف طریقوں سے عزاداری کو لے کے چلا گیا اور چلایا گیا، اور اس پہ جانیں قربان کی اور اس پہ فداکاریاں رہیں، اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ آہستہ آہستہ حقائق بیان ہونا شروع ہو گئے. اور عزیزو جان لیجئے جب حقائق کھل جائیں گے تو امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا. کتنا وقت لگا اس منزل تک آنے میں. یہ جو آج حقائق کھلنا شروع ہو رہے ہیں، آج الحمدللہ سعودی عرب کے منبر رئیسی پر اہل بیت کے فضائل کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں. آج الحمدللہ وہاں کے منبر کے اوپر امام جمعہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہاں اہل تشیع کے یہ مسائل ہیں، ہم ان کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ اس میں ان شہیدوں کے خون کا بڑا حصہ ہے، اس میں عزاداری کی خاطر تکلیفیں اٹھانے والوں کا بڑا حصہ ہے، اس میں علماء کا، نوحہ خانوں کا، ماتمیوں کا، انجمنوں کا، امام بارگاہوں کا، ان سب کا حصہ ہے کہ آج الحمدللہ بات یہاں تک پہنچنے کو ہے. اہل بیت کو امت نے چھوڑ دیا، یہ نبی کی سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی تکلیف. میرا علی تنہا رہا. آج اتنی مدت کے بعد اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل 2005 کی بات کر رہا ہوں، وہ اقوام متحدہ کے مائک پر آ کر کہتا ہے کہ
حکومت چلانے کا سب سے کامیاب نظام وہی ہے جو مسلمانوں کے خلیفہ علی بن ابی طالب نے لکھ کے دیا ہے. مگر یہ خط تو آج تھوڑی لکھا 2005 میں حضرت نے, یہ خط تو 1400 سال پرانا ہے نا. یہ 1400 سال کے بعد آج نتیجہ آپ لے رہے ہیں. جی مولا کو کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں, مولا پہ کوئی غور کرنے کے لیے تیار نہیں. تھوڑا سا کڑوی بات سن لیجئے گا, وہ اس وجہ سے علی کو نہیں پڑھ رہے اور یہاں غفلت کی وجہ سے علی کو نہیں پڑھا جا رہا. کتنا ہماری قوم میں نہج البلاغہ پڑھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے پوری نہج البلاغہ پڑھ لی ہو. نہیں ہے, شوق نہیں ہے, ذوق نہیں ہے. اچھا کچھ تو شوق اور ذوق نہیں ہوتا, کچھ شوق اور ذوق کو بنایا بھی نہیں جاتا. جی شوق اور ذوق بنایا جاتا ہے. میں سارا قصور اپنی قوم کا, میں قوم کی خامیوں کو بیان کرنے کا ویسے بھی قائل نہیں ہوں. خامیاں ہیں تو خواص کی ہیں, عوام کی, عام لوگوں کی خامیاں نہیں ہوتی ہیں, خاص لوگوں کی خامیاں ہوتی ہیں. ہم نے کتنا شوق بنایا, ہم نے کتنا ذوق بنایا علی کو پڑھنے کا. کیا انتظام کیا ہم نے کہ لوگ راغب ہوں, جوان راغب ہوں کہ نہج البلاغہ کو پڑھیں اور نہج البلاغہ کے اوپر توجہ کریں. اور میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یقین رکھیں, جس نے بھی نہج البلاغہ پڑھی ہے نا, اس کی چال بھی بدل گئی, اس کا حلیہ بدل گیا, اس کی ذہنیت بدل گئی, اس کی سوچ بدل گئی. وہ معاشرے کے اندر ایک علیحدہ سوچ کا حامل ہو جاتا ہے, اس کی فکر ہی تبدیل ہو جاتی ہے, ویژن ہی بدل جاتا ہے. وہ اینک لگاتا ہے نہج البلاغہ کی, اسے علی نظر آتا ہے, اسے وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو نظر ہی نہیں آتی ہیں. وہ سامنے والے کو 2 جملے سننے کے بعد سمجھ لیتا ہے کہ آدمی کون ہے. اخبار کی سرخی پڑھ کر نظریہ بنانے والے اور ہیں, نہج البلاغہ پڑھ کے نظریہ بنانے والے اور ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. مجھے معاف کیجئے گا کہ کچھ تلخ بات ہو گئی, مگر ایک ذمہ دار تشریف فرمائے, ادارے چلانے والے لوگ تشریف فرمائے. میں نے ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب سے گزارش کی ہے کہ انہوں نے ایک ادبی فورم تشکیل دیا ہے ملیر کے اندر, شعراء اور صاحبان ادب, نثر اور نظم سے وابستہ لوگوں کا ایک پورا انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے. ایران عراق کے اندر بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو نہج البلاغہ کو نظم کر دے. جی ہاں, یعنی وہاں باقاعدہ نہج البلاغہ نظم, جنہوں نے پوری نہج البلاغہ کو منظوم لکھ دیا ہے, وہ ان کے وہ چھپتے ہیں, نہج البلاغہ چھپتی ہے ان کی. اور پھر ارے بھائی وہ بہت بڑا شاعر ہے, وہ وہاں پوچھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا شاعر ہے تو نہج البلاغہ نظم کر دی اس نے, تو کہتے ہیں ہاں کر دیا, تو پھر مان لیتے ہیں بڑا شاعر ہے. علی کے کلام کو نظم کرنا بڑا شاعر ہونے کی علامت تو ہے. ہر ایک کے بس کی بات ہے کہ علی کے مولا کے کلام کو سمجھ کے وہ نظم کر دے. تو کہتے ہیں جی وہ بڑا شاعر ہے تو اس نے, شاعر بھائی وہ بڑا شاعر ہے تو اس نے کیا نہج البلاغہ کو نظم کر دیا؟ تو کہتے ہیں ہاں کر دیا, تو پھر مان لیتے ہیں بڑا شاعر ہے. میں کہتا ہوں ہمارے یہاں بھی کچھ کسوٹیاں ہیں, میں ان کسوٹیوں کا منکر نہیں ہوں, میں ان کسوٹیوں کا حامی بھی ہوں اور مروج بھی ہوں. ہمارے یہاں بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو مرثیہ کہہ دے. صحیح کسوٹی ہے, اچھی کسوٹی ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کسوٹی کو مان رہا ہوں تو اس کو ان کا انکار کر رہا ہوں, نہیں, یہ بھی صحیح کسوٹی ہے, یہ بھی بڑی کسوٹی ہے. لیکن اگر شاعر حضرات نہج البلاغہ کو نظم کر دیں تو آپ یقین جانیے کہ ان کی شاعری کا ذائقہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. وہ جب شعر اور دوبارہ شعر کہے گا نا کسی اور موضوع پر, معصوم کی مدحت میں کہے گا یا کسی مثلا غزل کہے گا, کچھ بھی کہے گا, تو اس کے کلام کی تاثیر ہی کچھ اور ہوگی, اس لیے کہ اس کے ذہن کا حاکم علی ہوگا. تو یہ علی تو ہمارے یہاں بھی مظلوم اور تنہا ہے. ہمارے یہاں آج علی مولا کے آثار, علی مولا کے تحریریں آج موجود ہیں, مگر کون کتنا پڑھ رہا ہے؟ اب یہ پلٹ کے میرے اوپر بھی تو آئے گی نا سم کی بال. ممکن ہے آپ بولیں کہ صاحب آپ تو بتائیے آپ نے کیا کیا ہے. تو الحمدللہ پہلی مرتبہ اردو میں 18 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح 15 جلدوں تک چھپ چکی ہے. بر صغیر میں پہلا کام ہوا ہے آپ کے کراچی سے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہندوستان پاکستان کے اندر اتنی مفصل اردو میں نہج البلاغہ کی شرح
بہت زیادہ تھی تو 6 جلدوں میں تھی اردو میں، لیکن یہ 18 جلدوں میں چھپنے جا رہی ہے، جس میں سے 14ویں اور 15ویں چھپنے گئی ہے، 13 چھپ چکی ہیں، اور پھر مزید اس کے بعد کی 3 جلدیں ان کی آخری جلد منظوم نہج البلاغہ ہے۔ 18ویں جو جلد ہے وہ منظوم نہج البلاغہ ہے، جس میں نیسا اکبر آبادی کے قطعات ہیں جو کلمات قصار پر انہوں نے کہے ہیں۔ آپ اکتا تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ جو کلمات قصار ہیں مولا کے، آخر میں 470 کلمات قصار ہیں مولا علی کے، یعنی آپ آتے جاتے ٹھہرتے رکتے ہوئے کسی نے آواز دے کر کہا مولا کچھ فرمائیں، تو آپ نے جو مختصر خطاب کیا ہے وہ کلمات قصار، وہ 470 ہیں، اور 241 مولا کے خطبات ہیں، اور 79 مولا کے خطوط ہیں، یعنی 79 مولا کے خطوط ہیں، نامے ہیں، ان سب کو منظوم کروا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر بھی میری خواہش ہے شاعر بھائی سے، ڈاکٹر ندیم سے، اور شعراء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، جناب کوثر نقوی صاحب کے بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، ہو گئے وہ، دیکھیں یہ انہوں نے اچھی خبر دے دی، میں نے 4 خطبے انہیں بھی دیے تھے کہ منظوم کر دیں، تو شاعر بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی منظوم ہو گئے ہیں۔ آپ ان ایسے لوگوں کی سلامتی اور آپ سب کی سلامتی اور محمد صالح کی والدہ کی صحت سلامتی اور صبر کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو مولا کی پاکستان میں تو مولا کی تنہائی ختم کریں، علی یہاں بھی اکیلے ہیں، صلوات پڑھنے ذرا محمد وآل۔ بڑی مہربانی۔ نبی شکایت کریں گے میرے علی کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، نبی شکایت کریں گے میرے بچوں کو اکیلا کر دیا تھا۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں اگر نبی نے ہماری محبت کا حکم نہ دیا ہوتا تب بھی اس سے زیادہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا یہ تو تب ہوا ہے کہ جب نبی نے کہا ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا، اس کے بعد بھی نبی کے بچوں کو ساتھ۔ اچھا اگر تمہیں علی سے بدلہ بھی لینا تھا کہ تمہارے بڑوں کو بدر میں مار دیا تھا، تمہارے بڑوں کو احد میں مار دیا تھا، خندق و خیبر میں مار دیا تھا، بعد میں ان مرنے والوں کے بچے بھتیجے بھانجے مسلمان ہو گئے، تو اگر تمہیں علی سے بدلہ بھی لینا تھا تو علی کے بیٹوں سے لیتے نا۔ دنیا میں کہیں دستور نہیں ہے کہ بیٹیوں سے بدلہ لیا جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ دنیا کا اگر دنیا میں رائج بھی ہے، دنیا میں ہوتا بھی ہے تو بیٹوں سے بدلہ لیا جاتا ہے، مگر یہ تو صرف علی کے ساتھ ہوا کہ علی کی بڑی بیٹی کو کربلا کے میدان میں تازیانہ مارا گیا، سر سے چادر اتاری گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ آمادہ ہیں ایک نوجوان، ایک پیارا سا جوان، ایک محبت کرنے والا جوان، ایک دوستوں کا دوست جوان، ایک پڑوسیوں کا احساس رکھنے والا جوان، ایک زوجہ کا خیال رکھنے والا جوان، ایک ماں کا احساس رکھنے والا، ایک بھائی کا بھائی جوان، وہ دنیا سے گیا ہے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے، جہاں حسین بہت سے جوانوں کی میت اٹھا رہے ہیں۔ میرے مولا نے بہت جوانوں کی میتیں اٹھائیں۔ میرے مولا حسین نے کربلا میں جن جوانوں کی میتیں اٹھائی ہیں ان میں سے 5 کے نام بتا دوں آپ کو۔ یوں تو حسین نے بہت جوانوں کی میت اٹھائی، سب سے پہلے جس جوان کی میت میرے مولا حسین نے اٹھائی ہے، جنہیں رونا آ رہا ہو، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، وہ تکلف نہ کریں۔ سب سے پہلے میرے مولا حسین نے جس جوان کی میت اٹھائی ہے وہ حر کا بیٹا ہے، حر ابن یزید ریاحی کا بیٹا، جوان بیٹا،
گیا ہے نا، جب ہور جانے لگے تو یہ آگے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ مار دیا جائے اور جوان بیٹا زندہ رہ جائے؟ تو امام حسین سے آ کر گزارش کی، مولا مجھے جانے دیجئے۔ امام حسین نے ہور کے بیٹے علی ابن ہور کو جانے کی اجازت دی، اور جب علی ابن ہور گیا ہے نا میدان میں اور اپنا جہاد اس نے پیش کیا، خوب لڑا ہے ہور کا بیٹا، ایسے پہلوانوں کا مقابلہ کیا ہے کہ بالآخر تنہا تھا، کیونکہ اس وقت تک تن بتن جنگ ہو رہی تھی۔ یہ کربلا کے میدان میں دو طرح سے جنگ ہوئی ہے، لشکر بے لشکر اور تن بتن۔ جب تن بتن جنگ شروع ہوئی ہے تو ہور کا بیٹا علی ابن ہور جب زخمی ہو گیا تو زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا اور آواز یہ لگائی کہ بابا میری مدد کیجیے گا۔ اب اولاد والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بچوں کے والدین آئے ہوئے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ اگر جوان بیٹا باپ کو اس حالت میں پکارے تو وہ کتنی جلدی جائے گا اپنے بیٹے کی مدد کرنے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہور کتنی جلدی پہنچا ہوگا اس جگہ جہاں ہور کا بیٹا زخمی گرا ہوا ہے۔ آپ کو سن کر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے حسین پہنچے ہوئے تھے، اور امام نے ہور کے بیٹے کا لاشا اٹھا لیا تھا۔ ہور نے بڑھ کر کہا یہ غلام زادہ ہے، اس کا لاشا میری گود میں دے دیجئے، اسے مجھے دے دیجئے۔ فرمایا نہیں، ہور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ لائے۔ ہاں عزادارو، امام حسین نے ہور کے بیٹے کی میت تو اٹھا لی، اور یہ کہہ کر اٹھا لی کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ سلام ہو حسین ابن علی کی اس غربت پر کہ جب آپ اپنے جوان کی میت اٹھا رہے تھے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، بلکہ برابر سے جناب زینب کی آواز آئی، بھائی یہ لاشا میں اٹھاؤں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک لاشا جو ایک جوان کا لاشا تھا وہ امام حسین نے ہور کے بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ دوسرا نام بتاؤں، ایک اور جوان کی میت حسین نے اٹھائی ہے، مگر یہ جوان جس کا نام میں لینے جا رہا ہوں، اس کی میت پر تو حسین یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے۔ اور وہ جوان قاسم ابن حسن، حضرت امام حسن کا یتیم بچہ قاسم، جب آواز دی نا حضرت قاسم نے چچا میری مدد کیجیے گا، تو امام ذوالجناح پہ بیٹھ کر اس تیزی سے آگے بڑھے کہ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، اور یہاں کے گھوڑے وہاں اور وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑنے لگے اور ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، بچو حسین آ رہے ہیں۔ مگر اس درمیان ایک آواز آتی تھی، چچا میری مدد کیجیے گا، اور وہ آواز قاسم ابن حسن کی آواز تھی۔ جب گرد چھٹی، حسین مولا نے دیکھا کہ قاسم پامال ہو چکے ہیں، تو پامال بدن کو امام حسین نے کس آزمائش میں اٹھایا ہے اس کا بیان مشکل ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ گٹھڑی بنا کر اٹھایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ بعض کتابوں کا بیان ہے کہ وہ جو بدن اتنا دراز نہیں تھا کہ گھوڑے پر بٹھا کر رکابوں کو کاٹ کر حضرت قاسم کے پیروں تک رکابیں پہنچائی تھیں، آپ کا بدن دراز بدن نہیں تھا، لیکن جب حسین نے لاشا اٹھایا تو اتنا دراز ہو گیا تھا کہ حسین کے بدن سے 2 برابر ہو گیا تھا۔ حضرت قاسم کا بدن جوڑ علیحدہ، پوست میں لٹکا ہوا بدن، میں بیان نہیں کر سکتا کیسے امام حسین نے لاشا اٹھایا ہے، جسے سید ابن طاؤس نے لکھا ہے۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ مقدس ترین ایک عالم دین نے یہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایسے حضرت قاسم کا لاشا ہو گیا تھا۔ لیکن جب لائے نا گنج شہیدہ میں تو سب بیویوں نے تو بڑھ کر استقبال کیا۔ میں محمد صالح کی والدہ سے کہوں گا جب کبھی آپ کو یاد آئے نا آپ کا بچہ، تو حضرت قاسم کے مصائب سن لیجئے گا۔ ساری بیویاں تو اس بچے کے استقبال میں آئیں، مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ تو امام نے تعجب سے پوچھا، بہن زینب، بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ تو ایک بی بی کی آواز آئی کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ اب جا کے بیویوں نے جو وہاں دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا، حقن حقا۔ جناب زینب برابر میں بیٹھ گئیں۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا تو فرمایا، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔
اب آئیں وہاں پر جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، حسین لاشے کے قریب کھڑے ہوئے تھے، اپنے بچے کا لاشا، پامال لاشا دیکھا تو لاشے کو دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ سر اٹھا کر امام حسین کی طرف دیکھا اور امام کو آواز دے کر کہا، بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دیجئے۔ امام نے بھی نہیں پوچھا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی، جو چاک چاک ہو گیا، جو تار تار ہو گیا، جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے تار تار ہو گیا، مگر ایک ماں کی آرزو تھی کہ مجھے میرے بچے کا کرتا دے دیجئے۔ امام نے کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا کرتا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، وہ خون بھرا کرتا امام حسین نے جناب ام فروا کو دے دیا۔ بی بی نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد خیمے لوٹے، خیمے جلے۔ یہ بیبیاں 11 محرم کو اسیر ہو کے کوفے گئیں، کوفے سے شام گئیں، شام میں زندان میں رہیں۔ زندان سے جب رہائی ہوئی نا تو تبرکات واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی، اور یہ قافلہ شام سے کربلا آیا اور کربلا سے مدینہ گیا، اور بیوی کی گٹھڑی سینے سے لگی رہی۔ اور جب مدینہ پہنچی تو فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع میں پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا اور امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا، اور ایک ہی مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایک منزل اور آگے آ جائیے، اور ایک اور جوان کا حال سن لیجئے، اور وہ لاشا ہے علی اکبر کا لا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ 3 سال کا سن تھا حضرت علی اکبر کا۔ امام حسین مسجد نبی میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، جناب علی اکبر برابر میں بابا کے آکے بیٹھے اور انتظار میں تھے کہ بابا سلام مکمل کریں تو میں بابا سے کچھ کہوں۔ یہاں امام حسین نے سلام کہا، وہاں مڑ کر دیکھا علی اکبر کی طرف، پیار کرتے ہوئے کہا، علی اکبر کیا چاہتے ہو بابا سے؟ فرمایا، بابا مجھے انگور چاہیے۔ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا، پورے مدینے میں کہیں انگور نہیں ملتے تھے اس وقت، ان دنوں میں، لیکن علی اکبر نے کہا، بابا مجھے انگور کھانے ہیں۔ میرے مولا نے ستون مسجد کو ہاتھ مارا، مستند واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ امام حسین نے مسجد کے پلر کو، ستون کو ہاتھ مارا، یوں ہاتھ مارا کہ ایک مرتبہ ستون سے خوشہ گرا، انگوروں کا خوشہ۔ اسے اٹھا کے کہا، علی اکبر تم اپنے بابا سے کچھ مانگو، تمہارا بابا تمہیں نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لو میرے لال، میں نے تمہیں انگور منگا کے دے دیے۔ 3 سالہ علی اکبر انگور مانگے تو حسین دیں، 18 سالہ علی اکبر پانی مانگ رہا ہے۔ بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ مجھے کس عباس نے سکھایا ہے جنگ لڑنا کرنا۔ بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو جواب دے کر آتا۔ امام نے فرمایا علی اکبر اپنی زبان ذرا میرے منہ میں دو، میرے دہن میں دو۔ ممکن ہے کوئی بچہ سوچتا ہو کہ یہ کیسے ہو رہا ہوگا، یہ کیوں گئے امام حسین نے ایسا کیوں کیا؟ عزادارو، اللہ کبھی ہم پر یہ کیفیت طاری نہ کرے۔ جب پیاس بڑھنے لگتی ہے نا تو زبان اینٹھنے لگتی ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے تو پھر بولا نہیں جاتا۔ جب زبان خشک ہو جاتی ہے تو الفاظ زبان سے ادا نہیں ہوتے۔ کیا حسین ہے؟ امام حسین کی پیاس کا اندازہ 3 باتوں سے لگایا جاتا ہے۔ کتنا پیاسا تھے کربلا میں امام حسین؟ ایک تو اس بات سے اندازہ لگایا تھا کہ امام سجاد نے قبر پر یہ نہیں لکھا ہذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے مظلوم مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب مارا، یہ نہیں لکھا امام حسین نے، امام سجاد نے۔ امام حسین کی قبر پہ امام سجاد نے قبر بنانے کے بعد کیا لکھا؟ ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا ہے۔ امام کتنے پیاسے تھے ایک اس روایت سے اندازہ کیا جائے گا۔
اور دوسرا کس روایت سے اندازہ ہوگا کہ جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا تو وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کون سے خیمے میں ہے. اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی، اور زمین پر ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو. اور جناب سکینہ نے جب بابا کے گھوڑے کی آواز سنی تو باہر آ کر کیا پوچھا؟ کچھ نہیں پوچھا سوائے ایک بات کے، یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. اور تیسری مثال کہ امام حسین کتنے پیاسے تھے، اس کا اندازہ جب ہوتا ہے کہ جب امام حسین نے فرمایا نا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، شاید میرے دہن کی تری سے تمہیں کوئی افاقہ ہو جائے. تو حضرت علی اکبر نے کیا جملہ کہا جب بابا کے دہن مبارک سے لعاب دہن لینے لگے نا، تو پیچھے ہٹ کے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے. کیا کہے علی اکبر، بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. یہ تیسرا جوان ہے جس کا لاشا حسین اٹھا رہے ہیں. پانی نہیں پلا سکے اپنے بچے کو، کہا جاؤ جا کے میدان میں اپنے نانا سے پانی پیو. علی اکبر کچھ دیر کے بعد نبی آئیں گے تمہیں پانی پلائیں گے، جاؤ میرے بچے جا کر واپس میدان میں اپنا جہاد مکمل کرو. تقدم ولدی، جاؤ میرے بچے جاؤ جا کے اپنے نانا سے پانی پیو. علی اکبر واپس میدان کربلا کی طرف آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب فضہ کو بلا کر کہا اے فضہ جا کر علی اکبر کی ماں سے کہو کہ ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اللہ ماں کے لہجے میں زیادہ دعاؤں کو سنتا ہے، اولاد کے لیے ماں دعا کرے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے. علی اکبر کی ماں سے کہو کہ ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں. اب حضرت ام لیلہ نے سر پہ قرآن کو رکھ کر مناجات پڑھنا شروع کی. اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک مرتبہ اور میرا یوسف مجھے دکھا دے. کہ ایک مرتبہ تکبیر کی آواز آئی، اور تکبیر کی آواز جب آئی تو ام لیلہ در خیمہ پر گئیں، اور کیا دیکھا کہ باپ بیٹے کھڑے بات کر رہے ہیں اور پانی کی بات ہو رہی ہے. تو شاعر نے 4 مصروں میں اس منظر کو نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں کھڑی ہے نا در خیمہ پر، ماں کو دیکھ رہے ہیں، پیاسا بچہ ماں کو دیکھ رہا ہے. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. شاید چند قطرے پانی کے نکل آئے، میرا بچہ پیاسا نظر آتا ہے. علی اکبر جاؤ. علی اکبر میدان میں گئے، سینے میں برچھی لگی، بابا کو آواز دی. حسین کیسے پہنچے اس کا بیان مشکل ہے، کبھی زمین پہ گرتے تھے کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور بار بار کہتے تھے علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اے میرے لال مجھے آواز دیتے رہو تاکہ تمہاری آواز پر میں تم تک پہنچ جاؤں. اور جب پہنچے نا اپنے بچے کے لاشے پر تو کیفیت یہ تھی کہ سانس سینے میں اٹکا ہوا تھا، اور علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہوئی تھی. سر کو اپنی آغوش میں لیا اور سینے سے برچھی نکالنا چاہی تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. اور جب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی تو آواز دی نانا آئیے میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں، نانا اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لے کر آئیے. اور ایک مرتبہ سینے سے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا. نبی میرے مولا نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے. لاشا اٹھا رہے ہیں تو حسین سے اٹھ نہیں رہا. کیفیت یہ ہے کہ علی اکبر کا لاشا حسین سے اٹھ نہیں رہا، جوان کی میت بابا سے اٹھ نہیں رہی. تو برابر سے آواز آئی بی بی زینب کی، اے میرے بھائی اسے زینب نے پالا تھا، زینب ہی یہ لاشا اٹھائے گی. واحد لاشا ہے جو جناب زینب نے امام حسین کے ساتھ اٹھایا ہے. لے تو آئے گنج شہیدہ میں مگر حسین علی اکبر سے محروم ہو گئے. اے علی اکبر الدنیا بعدک لفا، اب اس دنیا میں تیرے بعد رہنے کا کوئی ذائقہ نہیں، تیرا بابا اب اس دنیا کو چھوڑنے والا ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ اس جوان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. مولا حضرت علی اکبر کا دیدار نصیب فرما، امام حسین کا دیدار نصیب فرما، اس کی والدہ، اس کے زوجہ، اس کے بھائی اور گھر کے افراد
دوستوں کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ سید محمد صالح عابدی ابن سید ذوالفقار علی عابدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد۔